وہ آپ ایک روڈ بڑی بتا رہے تھے، وہ بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا. ہاں وہ ہمیں کوئی ایک پروفیسر صاحب ہیں، وہ اکثر ہمیں اس طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں. ہمیں بعض اوقات یہ ہے کہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ لوگ کس طرح کے مسائل اور کس طرح کے مصائب برداشت کر رہے ہیں. وہ انہوں نے ہماری توجہ دلائی کہ کوئی حکام بالا جو ہیں ان کی بھی نظر ادھر جائے. وہ ہے روڈ ملتان سے لے کے وہاڑی تک. ملتان سے لے کے وہاڑی تک جو روڈ ہے یہ کوئی میرے خیال 80-85 کلومیٹر ہے اور ٹوٹا ہوا روڈ ہے، پچھلے 4-5 سال سے ٹوٹا ہوا روڈ ہے اور ادھر کوئی توجہ نہیں جا رہی، اور جس کی وجہ سے ادھر سفر کرنا لوگوں کے لیے محال ہو گیا. آپ دیکھیں نا کہ 2 اضلاع ہیں جو ایک جنوبی پنجاب کے لحاظ سے دیکھیں تو 2 بڑے اضلاع ہیں کہ اگر ان کا جو ایک مین سینٹر ہے وہ تو ملتان ہے، تو اگر وہاڑی سے کسی نے ادھر آنا ہے تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اور خالی وہاڑی نہیں نا، وہاڑی سے آگے جو لائن پہ آگے جو شہر ہیں انہوں نے وہاڑی سے گزر کے آنا ہے، اس روڈ پہ آنا ہے. تو میرے خیال میں اس پہ جو بھی کام ہوگا وہ تو اگلی گورنمنٹ ہی کرے گی. اب تو الیکشن سر پہ آ گئے ہیں، لیکن آئی وش کہ جو محسن نقوی ہیں وہ اس معاملے پہ نوٹس لیں اور کم از کم اپنے دور میں جتنا ان کا نگران دور میرے خیال ہے اس میں کوئی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا بھی رول بنتا ہے. جو وزارت مواصلات ہیں، شاید اشرف طارڑ صاحب ہیں جو آج کل وزیر بھی ہیں، وہ پہلے NHA کے چیئرمین رہ چکے ہیں، وہ سیکٹری کمیونیکیشن رہ چکے ہیں اور بڑے متحرک اور قابل آدمی بھی ہیں. تو اللہ کرے کہ ان کی کوئی توجہ ادھر بھی چلی جائے. کوئی اگر کوئی اس طرح کا کوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے پرابلم نہ ہو. آج کل تو سارے عذر تلاش کر رہے ہوں کہ اگر کوئی کام انہوں نے نہیں کرنا، لیکن اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو تو اس روڈ پہ توجہ دینے کی. اچھا، آپ یہ دیکھیں نا کتنا اتفاق ہے کہ شاید طارڑ صاحب یہ بھی نواز شریف صاحب کے دور میں NHA کے سربراہ رہے ہیں. وہی نا، سیکٹری کمیونیکیشن بھی رہے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ ابھی تو اس کے بعد وہ بھی ورلڈ بینک ہے نا، ورلڈ بینک ہے، اس کے بعد آگے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین تھے. یہ جس طرح کا آپ نے یہ ایشو کی بات کی ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک بہت ہی اہم ایشو ہے جس کو اکثر ہمارا جو ٹی وی چینلز ہیں، ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں، وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے پورے ملک میں ہم تو ہر دفعہ کرتے ہیں نا صفائی کی بات. ہم جس محلے میں رہنا چاہتے ہیں وہ صاف چاہتے ہیں، جس ایریا میں رہنا چاہتے ہیں وہ صاف چاہتے ہیں، جس شہر میں جس ملک میں رہنا چاہتے ہیں وہ صاف چاہتے ہیں. لیکن جو صفائی کے کام میں جتے ہوئے لوگ ہیں، جو اصلی جن لوگوں نے اس ملک کو ایکچولی سروس دی ہے، وہ صفائی کرنے والے ہمارے سینٹری ورکرز ہیں، جو اس ملک کا گند صاف کرتے ہیں، جو اس ملک کا گند صاف کرتے ہیں. اور یہ جو گند ہے یہ سو کالڈ پڑھے لکھے لوگوں نے اور سو کالڈ اشرافیہ نے اور سو کالڈ سوسائٹی کی ایلیٹ نے پھیلایا جاتا تھا. نہیں، سینٹری والوں کا کام تو ساری وہ گند جو ہے وہ اس میں تو ساری آتے ہیں نہیں. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو پالیسی میکنگ ہے، پالیسی میکنگ تو ٹھیک ہو سکتی ہے، تو میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. تو اب یہ دیکھیں کہ وہ صفائی کا کام کرتے ہیں، صفائی کے کام کے عوض وہ اپنا خون پسینہ دیتے ہیں اور سوسائٹی بھی انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، معاشرہ بھی انہیں عجیب نظر سے دیکھتا ہے اور ان کو تنخواہ بھی ٹائم پہ نہیں ملتی. اب فیصلہ آباد میں احتجاج ہو رہا ہے سینٹری ورکرز کا کہ دیکھیے زیادہ تر اس میں، اور یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ زیادہ تر اس میں مسیحی پاکستانی ہیں، جو نان مسلم ہیں ان کو آپ ترجیح دیتے ہیں. اس پہ احتجاج ہو رہا ہے اور وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ صرف اپنی تنخواہ مانگ رہے ہیں. اور اتنی زیادتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ آباد کی جو انتظامیہ اس کو نوٹس لینا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیف منسٹر پنجاب کو انشور کرنا چاہیے اور باقی چیف منسٹرز کو بھی کہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ضلعوں میں جتنے بھی سینٹری ورکرز ہیں ان کو تنخواہیں بر وقت دیں اور ان کی جو عزت نفس ہے نا اس کو مجروح نہ ہونے دیں. صورتحال اتنی تکلیف دہ ہے. میں پچھلے دنوں ایک تقریب میں تھا اور اس تقریب میں ایک سینٹری ورکر مجھے ملا اور وہ سینٹری ورکر جو ہے اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ وہ کتنا مشکل کام کرتے ہیں، BBC کے لیے ایک ڈاکیومنٹری کرنے آئے تھے، تو اس نے وہ صفائی کرتے ہوئے اپنے آپ کو دکھایا. اس کا بچہ 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا، 8ویں 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا. اس بچے کو اسکول میں جب وہ اس کی ڈاکیومنٹری چلی، اس کے باپ کو دکھایا گیا کہ وہ صفائی کر رہا ہے. اس بچے کو اسکول میں اس کے ساتھی جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اس بچے کی اتنی بلنگ کی کہ اس بچے نے اسکول جانا چھوڑ دیا. اس نے کہا جی میں اسکول نہیں جاتا کہ میرا باپ جو ہے نا یہ کام کرتا ہے. اس بچے کے ساتھ جو کھانا کھاتے تھے بچے، انہوں نے اس کے ساتھ اس کا کھانا اٹھا کے پھینک دیا. فٹ بال کھیلتا تھا، اس کا فٹ بال اٹھا کے گند میں پھینک دیا کہ تم اور تمہارا باپ یہ کام کرتے ہیں، تم اسی یہاں سے اٹھا کے کھیلو اور کھاؤ. اور یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ جو بندہ ہے، وہ بندہ اب اس بندے کا ایک ہی ایک بیٹا ہے
جس کو وہ چاہتا تھا کہ پڑھائی کرائے. اور ریاست کا کام دیکھیں کہ ریاست آپ کا ملک، آپ کی حکومتیں، آپ کی سرکاریں ایسے لوگوں کو تنخواہیں بھی نہیں دے رہی. سوسائٹی میں آپ جاتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ آپ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو برہمن، آپ اپنے آپ کو سید، اور آپ اپنے آپ کو خان اور چودھری اور چیمہ سمجھتے ہیں، بڑے سمجھتے ہیں. تو انفارچونیٹ ہے یہ میرے خیال میں چیف منسٹر پنجاب کو، چیف منسٹر سندھ، بلوچستان، کے پی اور اسلام آباد کی جو انتظامیہ اس کو نوٹس لینا چاہیے. یہ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے اور ان کو تنہائی نہیں مل رہی. اب یہ ہے کہ ان کو تنہائی بھی کتنی دیتے ہیں. تنہا جو ہے وہ بھی لیگل، جو منیمم لیگل ویج ہے اس ٹائم 32,000 ہے، کہ 32,000 سے کوئی اگر تنہا دے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے کسی بھی مزدور کو. ان کو وہ بھی نہیں ملتی. ہم ماضی میں بھی ذکر کر چکے ہیں، جو نعیم صادق صاحب ہیں کراچی میں، انہوں نے سینٹری ورکرز کے لیے بڑا کام کیا ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن لا کا استعمال کرتے ہوئے خاص طور پہ جو کینٹونمنٹ کے جو ایریاز ہیں ادھر جو سینیٹری ورکرز تھے ان کی انہوں نے جو ویج ہے وہ 32,000 سے جدھر بھی کو کم تھے انہوں نے ان کی 32,000 کرائی ہے، بلکہ ان کے بقایا جات بھی لے کر دیے ہیں. انہوں نے ادھر ایئرپورٹس پہ جو لوگ کام کر رہے تھے صفائی کا وہ بھی. باقی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو معاشرے میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، وہ جس طرح ہمارے دوست ہیں زاہد عبداللہ اور ان کی کتاب ہے ڈسیبلڈ بائی سوسائٹی، کہ معاشرہ کس طرح لوگوں کو معذور کرتا ہے. انہوں نے تو دوسرے جو معذور افراد ہیں کہ جن کو کوئی نہ کوئی جسمانی مسئلہ ہے کوئی، اس لحاظ سے ذکر کیا ہے. تو یہ بھی لوگ جو ایک جو کمزور غریب لوگ ہیں ان کو بھی معاشرے میں انسان نہیں تصور کیا جاتا. ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں انیکویلٹیز بہت زیادہ ہیں، ناہمواریاں معاشرے میں، لیکن ہمارے ہاں جو ہے اس سے بھی کو 3-4 گنا زیادہ ہیں کہ کوئی ذات پات کے نام پر، کوئی کام کے نام پر، کوئی کام کیا کرتا ہے، ہم کسی آدمی کا کردار نہیں دیکھتے، ہم اس کا کام دیکھ کے اسے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی